السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ عمران خان نے 25 مئی کے لانگ مارچ کی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے اور کہا ہے کہ لوگ ان کی کال پر نہیں نکلے تھے اور اب اگلے لانگ مارچ کی وہ تیاری کروا رہے ہیں لوگوں سے۔ ایسی کیا تیاری ہے جو نہیں ہو پا رہی؟ شیخ رشید نے مخبری کر دی ہے عمران خان صاحب کی کہ خان صاحب کا اصل منصوبہ ہے کیا۔ وہ منصوبہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ہے، وہ منصوبہ شیخ رشید تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کل میں نے اپنے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح کا منصوبہ ہے ان کا حکومت کو گرانے کا۔ اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 15 اکتوبر سے پہلے فیصلے ہو جائیں گے اور نواز شریف کو آرمی چیف لگانے نہیں دیا جائے گا، اگلا آرمی چیف۔ گویا معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت گرانے کا نہیں ہے، معاملہ ہے فوج کی کمان منتقل ہونے سے روکنے کا، یعنی فوج کی کمان قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس ہی رہے اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تب فوج کی کمان تبدیل کی جائے۔ تو جب یہ معاملہ اس طرح کا ہے تو پھر اس طرح کے معاملے میں اس طرح ہی ہوگا جیسا اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہے۔ یعنی پھر عمران خان صاحب جو سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر جائیں گے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کپتان نے پلان بنا لیا ہوا ہے اور یہ کپتان کا پلان کپتان اپنے دوست اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہیں بتا رہا۔ اب کپتان ظاہر ہے ڈرا ہوا ہے، اور ڈرا ہوا کس سے؟ اپنے لوگوں سے۔ ڈرا ہوا کس سے؟ میری بکل دے وچ چور، اپنے آس پاس لوگ جو ہیں ان سے عمران خان صاحب ڈرے ہوئے۔ تو اب کہانی یہ ہے جناب کہ آج بھی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ یا اسلام آباد کی طرف مارچ یا آخری کال جو کہتے ہیں وہ کال نہیں دی۔ کہا گیا تھا کہ 12 ربیع الاول کے بعد عمران خان صاحب جو کال دیں گے، کیونکہ 12 ربیع الاول وہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا دن ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ گزر جائے اور اس کے بعد پھر اس حکومت کے ساتھ دمادم مست کلندر ہوگا اور اس حکومت کے ساتھ دو ہاتھ ہوں گے۔ تو 12 ربیع الاول گزر گئی، آج 13 ربیع الاول ہے اور پھر عمران خان صاحب نے کال دینی تھی۔ آج جلسہ بھی کیا تھا انہوں نے، پنڈی میں جلسہ نہیں تھا، وہ حلف جو لے رہے ہیں لوگوں سے ہٹلر اسٹائل میں ہاتھ اٹھوا کر، آئین سے وفاداری کا حلف مگر لشکر کشی کے ذریعے حکومت گرانا، یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ جی جتھے لے آ کر اسلام آباد پر قبضہ کرنا اور حکومت گرانا، وہ تو آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے لشکر بنا رکھے ہوئے ہیں اور وہ لشکر جب اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو حکومت بچ نہیں پائے گی۔ یہ ہے کپتان کا اصل منصوبہ جو شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب نے جو اعتراف کیا ہے، ایک اعتراف کیا آج کی جو تقریر تھی راولپنڈی میں، جو انہوں نے خطاب کیا، اپنے حلف لیا اپنے عہدیداروں سے، اس میں ایک انہوں نے اعتراف کیا ناکامی کا، دوسرا انہوں نے چغلی کھائی ہے یا شکایت لگائی ہے یا نواز شریف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی ایک اور کوشش کی ہے، دوبارہ لڑوانے کی ایک اور کوشش کی ہے، اور تیسرا معصومیت سے قوم کو، یعنی اپنی معصومیت ظاہر کر کے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے اب لوگ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آڈیو لیکس آ رہی ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے پول کھل رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں، تو لوگ اس طرح اتنے زیادہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں باتوں میں نہیں آئیں گے۔ مطلب خان صاحب کے جو فالوورز ہیں نا، ان کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک میں نے پہلے بھی 1-2 بار گزارش کی ہے، ایک تو ہے کلٹ فالوئنگ، وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں جاتی، وہ تو پھر عمر کے ساتھ ہی جاتی ہے، یعنی پوری کی پوری نسل ہوتی ہے، جب تک وہ نسل حیات ہے تب تک وہ فالوئنگ شاید نہ جائے، چلی بھی جاتی ہوتی ہے۔ دوسری ہے نفرت میں آنے والی، آصف زرداری، نواز شریف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے نفرت کہ جی دیکھو انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہے۔ تیسری ایک لوگ ہوتے ہیں جو ڈاواڈول ہوتے رہتے ہیں، جو کینڈیڈیٹس کے ساتھ، جو کینڈیڈیٹ ادھر ادھر ہو گیا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، الیکٹیبلس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ڈاواڈول ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے وہ جو غیر سیاسی ٹائپ نسل ہوتی ہے، وہ پھر یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنا کوئی کبھی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا، اپنی کوئی کمٹمنٹس نہیں ہوتی، تو آزماتے رہتے ہیں لوگوں کو، چلو ان کو بھی آزما لیں، چلو ان کو بھی آزما لیں۔ تو سارے جو باقی ہیں وہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں۔ کلٹ فالوئنگ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور کچھ کینڈیڈیٹس جو ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو نومبر کے بعد یا نومبر میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہیں گے تو وہ ان کے ساتھ فالوئنگ ہے۔ تو جو معصومیت میں عمران خان صاحب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں معصومیت سے، وہ لوگ جو ہیں صرف کلٹ فالوئنگ والے، وہ عمران خان صاحب کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، سمجھیں گے کہ جی عمران خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔
وہ آنکھیں فلم تھی نا امیتابھ بچن کی، جس میں وہ 3 اندھے ہوتے ہیں اور ان سے وہ بینک ڈکیتی کرواتا ہے. وہاں بینک ڈکیتی کے دوران ایک کپل ہوتا ہے دلناز، تو وہ کہتے ہیں دلناز نے کہہ دیا تو کہہ دیا. تو بس وہ ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ اپنا جو اس کی محبوبہ ہوتی ہے وہ جو کہتی ہے اس کو کہتا ہے جی وہ اس نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ غلط کہہ رہی سچ کہہ رہی، اس نے جو انویسٹیگیشن کے دوران یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو کلٹ فالوئنگ عمران خان صاحب کی وہی ہے کہ جی عمران خان نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اب آج دیکھیں خان صاحب نے پھر کہا ہے، لوگوں کو معصوم بنانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی ہماری ایجنسیاں ہمارے فون ٹیپ کر رہی تھیں. اس وقت جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت کیا کہتے تھے؟ منصور علی خان کا ایک انٹرویو جو ایکسپریس ٹی وی پر منصور علی خان نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تھا، اس انٹرویو میں خان صاحب تو بڑا پراؤڈلی کہہ رہے تھے جی ہاں جی ٹھیک ہے نا، کیا برا ہے اس میں، ایجنسیاں میرا فون ٹیپ کر رہی ہیں تو اور کیا اس میں برا کیا ہے. مطلب آئی ایس آئی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کیا کر رہا ہے. اس وقت صفحہ 1 تھا، اکتوبر نہیں آیا ہوا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کے اپنے جو سمجھتے ہیں عمران خان صاحب جن کو جنرل فیض حمید صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے آئی ایس آئی میں. تو اس وقت تو کہتے تھے جی فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو کیا بات ہے. اس وقت کی فون ٹیپنگ ہے یہ، جب ان کو فون ٹیپنگ برا نہیں، جب اس کو بگنگ بری نہیں لگتی تھی وزیر اعظم ہاؤس کی، جب ان کو برا نہیں لگتا تھا کہ وزیر اعظم آفس کی سیکیور لائن جو ہے وہ اگر ٹیپ کی جا رہی ہے تو اس میں برا کیا ہے. وہ مثال دے رہے تھے جی وہ دیکھو سی آئی اے والے وہ اپنے صدر کا فون ٹیپ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچانا ہوتا ہے وزیر اعظم کو اور صدر کو. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پلاننگ کیا ہے، کون رابطہ کر رہا ہے، کس طرح رابطہ ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، تاکہ وہ بھی پلاننگ کرتے ہوتے ہیں. اب روزانہ کا رونا دھونا یہ ہے کہ جی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے میرے بھائی، غلط کیا جا رہا تھا. جب آپ وزارت عظمیٰ میں تھے، جب آپ نہیں تھے کوئی اور تھا، تب بھی وہ کہتے تھے نا کہ جی دیکھیں میں تو ایماندار آدمی ہوں، آصف زرداری اور نواز شریف کی ایجنسیوں کے ساتھ فوج کے ساتھ اس لیے نہیں بنتی کیونکہ وہ ان کی جاسوسی کرتے ہیں، کیونکہ کرپشن کرتے تو ان کی جاسوسی کرتے ہیں. اچھا جی آپ تو کرپشن نہیں کر رہے تھے تو آپ کی بھی جاسوسی ہو رہی تھی، تو جاسوسی ہوئی ہے تو کرپشن سے زیادہ خطرناک معاملات نکل آئے ہیں. ملک کے خلاف سازش نکل آئی ہے. اب اس سازش کو آپ اس چکر میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو میرا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا، غلط کیا جا رہا تھا. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے، یہ میں کہہ سکتا ہوں. جس کو بے نظیر بھٹو کا فون ٹیپ کرنا جس کو غلط لگتا تھا، میں کہہ سکتا ہوں. جس کو نواز شریف کا فون ٹیپ کرنا غلط لگتا تھا، میں کہہ سکتا ہوں. جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فون لائن ٹیپ کرنا اور ان کے بچوں کی جاسوسی کرنا غلط لگتا تھا، میں کہہ سکتا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے عمران خان صاحب. آپ نے اس چیز کی اجازت دی تھی. آپ آج بڑا معصوم سا منہ بنا کے ایسے ہی مطلب لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. لوگ اتنے الو نہیں ہوتے. آپ خود عمران خان صاحب ایک کوئی کال دہراتے ہوتے ہیں بار بار کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو آپ زیادہ دیر تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آہستہ 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 آپ جو پیاز، عمران خان نام کا جو پیاز ہے نا، اس سے جیسے جیسے کھالیں اترتی جاتی ہیں نا تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس پیاز کے اندر پیاز ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سازش. خان صاحب سازش کے ذریعے آئے تھے، سازش ہی کر کے رہنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کل پریس کانفرنس جو کی تھی، اس پریس کانفرنس پر عمران خان صاحب کو تکلیف جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ایجنسیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جی ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے یا عدلیہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، تو ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی. او بھائی آپ خود ابھی کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی 30 سال سے مجھے پالا جا رہا تھا. 30 سال سے، جب آپ کو 30 سال سے پالا جا رہا تھا اور آپ نہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو پا رہے تھے تو نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا نا، تو آصف زرداری کو جیل میں بھیجا گیا تھا نا، تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو طرح طرح سے پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی نا، تب مریم نواز کو اسی وجہ سے نائل کیا گیا تھا نا. تو وہ تو ہوا تھا. اب آپ روئیں بیٹھ کر تو روئیں خان صاحب کہ جی نواز شریف جو ایجنسیوں اور عدلیہ سے گلا کر رہا ہے، تو ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ. یہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا. آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ایک پولیٹیکل موو ہے، اور ایک پولیٹیکل موو اور آپ کی ناکامیاں، آپ کی نالائکیاں، آپ کی نااہلیوں سے کی وجہ سے آپ کے جو سہولت کار تھے، آپ کو جو سپورٹ کر رہے تھے، آپ کو جو کاندھوں پر لا کر بٹھائے گئے تھے، آپ کے جو ہینڈلرز تھے وہ تھک گئے تھے، وہ آپ کے پیچھے ہٹ گئے تھے. آج کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے ہینڈلرز، ان کو لانے والے کوئی ہینڈلرز نہیں ہیں. میں بطور رپورٹر کہہ رہا ہوں کہ میں نے سینٹ کے انتخابات کے دوران کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو کامیاب ہو جائے گی. سینٹ کے انتخابات میں حفیظ شیخ کی شکست جو ہے وہ الارم بج گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں.
اس وقت آپ نے آرمی چیف کو اور DGISI کو ترلے کر کے منتیں کر کے کہا تھا کہ جی میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہا ہوں اور مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دلوائیں، اور فون کالز گئی تھی. اس وقت آپ ہار چکے ہوئے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں نواز شریف کے خلاف ہوا تھا. آپ نے سمجھا کہ اب آپ تاحیات آ گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ بگ کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے سمجھا تھا کہ آپ کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا. بھئی نیلے پہ دیلا بھی ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہیں ہیں اس میں، یہ کوئی ہیکر ہے، اور ہیکر روزانہ کی بنیاد پر طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو خیر ایک تو یہ معاملہ. دوسرا معاملہ، خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ 25 مئی کے حوالے سے. رانا ثناءاللہ صاحب تو مخالف ہیں، سائڈ پہ چھوڑ دیں. عمران خان صاحب کا جب لانگ مارچ پشاور سے چلا تھا، اور عمران خان صاحب لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کے بجائے، وہ ہاتھی رتھ جو بنا کے انہوں نے بنایا تھا نا، تو اس کو لیڈ کرنے کے بجائے بذریعہ ہیلی کاپٹر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بارڈر پر آئے تھے. بلاول بھٹو نے جو لانگ مارچ کیا تھا کراچی سے شروع کیا تھا، اور وہ لانگ مارچ 10 دن چلا تھا. اس لانگ مارچ میں بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں جیسے ہی وہ ٹرک پہ سوار ہوئے تھے تو اسلام آباد جا کر پھر ٹرک سے اتر کر اپنے گھر گئے تھے. باقی جہاں جہاں قیام ہوتا تھا وہاں جا کر ظاہر ہے جہاں ان کا رہائش کا بندوبست ہوتا تھا تو رات کو پہنچ کر فجر کے ٹائم پہنچتے تھے ہر جگہ پر، وہاں پر جا کر قیام کرتے تھے، پھر آ کر ٹرک پہ نہیں سوار ہوتے تھے. آپ کا لانگ مارچ تو اسی ٹائم میں نے گزارش کی تھی، اس وقت گزارش کی تھی کہ دو چیزوں کی وجہ سے. ایک یہ کہ عمران خان ہیلی کاپٹر پر بیٹھ گئے ہیں، لانگ مارچ کے ساتھ نہیں ہیں، پشاور سے ساتھ نہیں چلے، لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ عدالت چلے گئے عمران خان صاحب، اور عدالت سے جا کر انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے راستے کھلوا کر دو. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ خان صاحب بند گلی میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اب یہ عمران خان صاحب لانگ مارچ ان کا ناکام ہو جائے گا. اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا لانگ مارچ ناکام اس لیے ہوا تھا کہ پنڈی کے لوگ نہیں نکلے تھے. پنڈی کے لوگوں سے شکایت نہیں ہے آپ کو، ہمیں پتہ ہے خان صاحب ہم اتنے بچے نہیں ہیں، چوچے نہیں ہیں. آپ یہ پنڈی والوں سے شکایت کر رہے ہیں، پنڈی کے لوگوں سے شکایت نہیں کر رہے. آپ کو پنڈی والے مدد دے کر لاتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو پنڈی سے لوگ نہیں نکلے تھے، میں سمجھ رہا تھا کہ پنڈی سے سمندر نکلے گا. آپ کی تقریریں ہمیں یاد ہیں خان صاحب. آپ نے لانگ مارچ کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جی جج صاحبان کی فیملیز میرے ساتھ ہیں، یہ جو نیوٹرلز ہیں، یہ فوجی ہیں، یہ فوجی افسران ہیں، ان کی فیملیز میرے ساتھ ہیں. نہیں آیا تھا کوئی آپ کے ساتھ. آپ کے جو ہوتا ہے نا دھونس میں، اس دھمکی میں نہیں کوئی آیا تھا آپ کے ساتھ. تو اب آپ اعتراف کرو گے، آپ اور بھی بہت اعتراف کرو گے، جس طرح آپ نے اعتراف کیا کہ جی آپ کو 30 سال سے پالا جا رہا تھا، اب اور اعتراف کرو گے خان صاحب. اب آپ قوم کو حلف لے رہے ہو، لوگوں سے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تو چلو کرو. اب آج کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے کپتان کی تیاری ہو گئی ہے، اور کپتان کا جو مارچ ہوگا وہ اب کامیاب ہوگا اس بار. کب آئے گا بھائی؟ کپتان نے تو آرمی چیف کا تقرر رکوانا تھا نا. تو کپتان نے تو کہا تھا کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک رہیں گے جب تک میں وزیر اعظم نہیں بن کر آتا. تو وہ تو گزر گئی گھڑی. گزر اس طرح گئی کہ آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں تو جا رہا ہوں بھائی، میں نے اب اگلی ایکسٹینشن نہیں لینی. اچھا تو اب یہ جو معاملہ ہے خان صاحب کا تقریر کا جو آج انہوں نے کی ہے، اس میں یہ تو اعتراف کر لیا نا. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب قسم اٹھاؤ، قسم پر، قرآن پر قسم دے کر مجھے میرے ساتھ دو گے، میرے ساتھ آؤ گے وہاں پر. یہ بھی عمران خان صاحب جو ہے نا کہتے ہیں پنجابی کہنا تینوں تے سنانا نو. بیسیکلی وہ پنڈی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ساتھ دو، مجھے واپس لے آؤ. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہم نے اپنا کام کرنا ہے. آرمی چیف نے واشنگٹن میں کھڑے ہو کر بلکہ یہ کاکول میں کہا تھا، واشنگٹن میں کہا تھا کہ ہم سیاست سے دور جا چکے ہوئے ہیں. کاکول میں کہا تھا کہ جی یہ ہم کسی کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی ملک ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جتھا ہو، ہم اجازت نہیں دیں گے. تب وہ جب وہاں سے بات آئی ہے تو پنڈی پہنچ گئے، بند کمرے کا ترلا نہیں چلا تو اب سر عام کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. اچھا اب یہ تو عمران خان صاحب کی باتیں تھیں نا، اس میں بڑی شکایت تھی عمران خان صاحب کو کہ جو ایجنسیاں ہیں وہ جوڑ توڑ کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ایک اور چیز جو شیخ رشید صاحب نے بھانڈا پھوڑا ہے، میں نے آپ کو ایک ویلاگ بتایا تھا کہ بند کمروں میں پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ اسلام آباد میں لوگ راستے بند ہونے سے پہلے لا کر بٹھائے جائیں گے خیبر پختونخوا سے،
تاکہ 10-15 ہزار 8-10 ہزار لوگ ڈی چوک پر پہنچ جائیں. ڈی چوک سے پیچھے کی وہ بات نہیں کر رہے عمران خان صاحب اس بار, ڈی چوک پر. دوسرا, مجھے جو میرا سورس تھا اس نے بات بتائی تھی لیکن وہ میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے جملہ ذرا اشارہ دیا تھا کہ کمیونٹی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح وہ بات کروں تو وہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے متعلق بات ہو جائے. لیکن عمران خان صاحب نے تیار کر کے لوگ KPK سے بذریعہ پہاڑوں کے ذریعے اسلام آباد میں داخل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہوا ہے. اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی قوم عمران خان کی کال کی منتظر ہے, اہم دن ہوگا, لوگ پہاڑوں سے اتریں گے, 27 کلومیٹر پر حکومت کرنے والوں اگر کوئی جانی نقصان ہو گیا تو بھاگ نہیں پاؤ گے. پہاڑوں سے کون اترتا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے, پہاڑوں سے کون اترتا ہے؟ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ ہے کہ خاص کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ ان کے فالوور زیادہ ہیں, وہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی موجود ہیں, تو وہ کال ہوگی اور وہ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, موٹیویٹ ہو جائیں گے اور وہ سڑکوں پر آ کر سڑکیں بند کر لیں گے. وہ لڑنا بھی جانتے ہیں اور وہ ہر طرح کی جو ہے وہ مزاحمت کرنا جانتے ہیں. لیکن یہ بات مارا ماری پر آ گئی ہوئی ہے. پہاڑوں سے اتر کر اسلام آباد پر قبضہ کرنا یہ خطرناک چیز ہے جو شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ کیا ہے. اور عمران خان صاحب مسلسل بات کہہ رہے ہیں کہ جی کپتان نے جو پلان بنایا ہے وہ کپتان, میں اب آج بھی کہا کہ جی وہ تو میں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا, پارٹی کے قائدین کو بھی نہیں بتایا, کیونکہ وہ بات لیک ہو جاتی ہے. یہ سیاسی منصوبہ نہیں ہے, یہ ریاست پر اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے. یہ عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے لشکر کشی کے ذریعے. پہاڑوں پر چڑھ جانے والے جو ہوتے ہیں نا, یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے جب وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بلوچ مزاحمت کار جو پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے تو ان کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ پہاڑوں سے اترو تو مذاکرات کریں گے. یہی کچھ جو KPK میں جو ملیٹنسی رہی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ پہاڑوں سے اتریں گے تو مذاکرات ہوں گے. عمران خان صاحب نے کس کو پہاڑوں پر چڑھا دیا ہوا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو پہاڑوں پر چڑھیں گے اور پہاڑوں سے اتر کر جب اسلام آباد میں آئیں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی. اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 اکتوبر سے پہلے سارے فیصلے ہو جائیں گے اور نواز شریف کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگے گا. نواز شریف کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, نہیں لگے گا, نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ یہ ثوابدید وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے. یہ خطرناک بات ہے عمران خان صاحب کے لیے. جو شیخ رشید صاحب نے چگلی کھائی ہے یہ غلط نہیں ہے, کیونکہ میری انفارمیشن بھی کچھ اس طرح کی تھی. میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. میرا وہ ویلاگ پڑا ہوا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں نے اسی طرح کہا تھا کہ کچھ باتیں جو میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ کیونکہ میرے پاس انفارمیشن آ گئی تھی. لیکن شیخ رشید صاحب نے چگلی کھائی ہے. اب اس پر پاکستان کے ریاستی اداروں کو الرٹ ہونا چاہیے, الرٹ ہونا پڑے گا, اور میرا خیال ہے الرٹ ہیں بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.